بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں اپنی بات کو اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت اور پیارے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت ہی سے سارا نظام قائم ہے، اور اللہ نے انسانوں کو ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے، اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے پیارا کوئی نظام ہو نہیں سکتا اور نہ بن سکتا ہے۔ پیارے آقا، سب کے آقا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضرت نبی رحمت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پیش کرتا ہوں اور اپنی آخرت کو سنوارتا ہوں۔ میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ آپ بھی پیش کریں، پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں سلام عرض کرتا ہوں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور اللہ رب ذوالجلال کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا و عقبہ کی خوشیاں اور سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں یا بس کر زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ان سب کے درمیان میں، اس نظام کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ خاندانی نظام، انصاری خاندان، پٹھانوں کا خاندان، جولائیوں کا خاندان، راجپوتوں کا خاندان، سیدوں کا خاندان، سرداروں کا خاندان۔ آج کل ہمارے درمیان ہم بھی ایسے بھی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو سید گھرانوں سے ہیں، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو خان ہیں، پٹھان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انصاری قبیلے سے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شیخ ہیں۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ آپس کی پہچان کے لیے، کہ کوئی فخر کے لیے نہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں بہت بڑا خاندان، معزز شریف آدمی ہوں، میرا یہ خاندان ہے اس لیے میری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، خاندان اور قبیلے ہم نے جو بنائے وہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ پھر کیوں بنائے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں، یا ایھا الناس لوگوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہم نے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور قبیلے اور خاندان یہ سب ہم نے آپس کی پہچان کے لیے پیدا بنائے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی عرب کے لوگوں میں بہت سارے خاندان تھے، ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس وقت بھی خاندان تھے، مشہور و معروف خاندان، خاندان قریش، قریشی خاندان، ہاشمی خاندان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جو سارے خاندانوں میں سب سے معزز ہے، سب سے عزت والا ہے۔ اس سے زیادہ معزز کوئی خاندان؟ کوئی خاندان۔ میں تفصیل میں جاؤں تو لمبا وقت لگے گا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی نگاہیں فوراً گھڑیال پر چلی جاتی ہیں اور مجھے انٹیمیشن اور انڈیکیٹ کرتے ہیں ضرور وقت ہو گیا، بات مکمل کر لو۔ کیا کروں، مجبور بھی ہوں، تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا، اس لیے بعض حضرات کو گلا ہے، ہونے دو، مجھے کیا فرق پڑا ہے۔ گلوں اور شکووں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، گلے شکوے کا کوئی جواب نہیں ہوتا، جواب دینے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ اگر کوئی گلے شکوے کا جواب دینے پر آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ وہ اس کا سنتولن تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے۔ انگلیاں اٹھانے والے تو نبی محترم پر اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ انسانی فطرت ہے. تو اس زمانے میں بھی خاندان تھے. ایک خاندان کا نام ہے بنو کلب اور ایک خاندان کا نام ہے قریش. تو بنو کلب کا جو خاندان، اس خاندان پر، اس قبیلے پر اٹیک ہوا، حملہ آوروں کا حملہ ہوا. اغوا کرنے والوں نے ایک بچے کو اغوا کر لیا. کڈنیپرز نے ایک بچے کو کڈنیپ کر لیا، کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے. اس زمانے میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے. آج بھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایک وقت متعین رہتا ہے اور ایک دن متعین رہتا ہے. اس دن میں اس اطراف کے کھیڑوں کا، قریوں کا، دیہاتوں کا، چھوٹے چھوٹے شہروں کا اس ایک شہر میں بازار لگتا ہے. مثال کے طور پر جمعرات کا بازار، سنڈے کا بازار. سب تاجر وہاں جمع ہوتے ہیں اپنی اپنی تجارت کر کے. رات میں بوریا بستر باندھ کے پورا سامان سمیٹ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. لوگ اطراف و اکناف اور قرب و جوار سے آ کر وہاں اپنی ضروریات کے مطابق سامان خریدتے ہیں. وہ بھی اپنے اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں. ایسے ہی اس زمانے میں شہر مکہ اور شہر طائف کے بیچ میں سب سے بڑا بازار لگتا تھا. اس بازار کی خاصیت یہ تھی کہ اس بازار میں سامان تو بکتا ہی تھا، سامان کی خرید و فروخت تو ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی، انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی. اور اس بازار میں بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے اسپیچ کرنے والے اسپیکرز اپنی اسپیچ کرتے تھے، اپنے شعر و شاعری کو بیان کرتے تھے. لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا. اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر، اس میں سے ایک شاعر ہے امرؤ القیس، جس کا سکہ شاعری کا آج بھی جاری ہے. آج بھی عرب کے اندر عربی کا اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں سمجھا جاتا. ایسے بڑے بڑے شعراء اس میں اپنا کلام پیش کرتے تھے. پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بازار میں اپنا وعظ فرمایا ہے، اپنی تبلیغ کا وعظ فرمایا ہے، اپنی تقریر بھی کی ہے اور اپنی تبلیغ بھی کی ہے. اس بازار کا نام عکاظ، بازار عکاظ، بہت بڑا بازار. تو بنو کلب پہ بنو قین کے لوگوں نے حملہ کیا. حملہ کر کے وہاں کے بہت سارے بچوں کو اغوا کیا، کڈنیپ کیا. اس میں سے ایک بچے کو اس بازار میں لا کر فروخت کر دیا. اس بازار میں وہ بچہ مکہ کے ایک مشہور و معروف تاجر کے ہاتھوں فروخت ہو گیا. مکہ کے مشہور و معروف تاجر نے اس بچے کو خرید لیا. یہ تاجر حضرت امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سگے بھتیجے تھے جنہوں نے خریدا. حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین ہے، ساری امت کی ماں ہے، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، بہت معزز خاتون، شریف خاتون، بہت مالدار خاتون، خاندانی
سگا بھتیجا بھی خاندانی ہے، تاجر ہے، اور نام ہے حکیم بن حزام. ہم نے یہ نام سنا ہے، حکیم بن حزام. بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ میں سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. بہت بڑے صحابی ہیں. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو خرید لیا، مکہ لائے. حضرت امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو پیارے نبی کو گفٹ کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، وہ بچہ ہدیہ کر دیا. اب اس بچے کے والد اور اس بچے کے چچا ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں بچہ کہاں چلا گیا. بچہ تو کڈنیپ ہو گیا اور پھر کڈنیپروں نے بیچ بھی دیا. تلاش کرتے 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 مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بچہ پیارے نبی کے پاس ہے. آئے آقا کے پاس، بات چیت ہوئی، آقا سے عرض کرنے لگے، گزارش کرنے لگے، درخواست کرنے لگے. پیارے آقا، آپ سے ہماری التجا ہے، گزارش ہے، آپ ہمارے بچے کو آزاد کر دیں. بچے کو غلام بنا لیا گیا ہے، غلاموں کو ہی بیچا اور خریدا جاتا تھا. اب یہ بچہ غلام ہے آپ کا، آپ اس بچے کو آزاد کر دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بچے ہی سے پوچھو کیا یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے یا نہیں. اگر یہ آپ کے پاس جانا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، تو میری اجازت ہے. اگر یہ تیار نہیں ہے تو میں بھی مجبور نہیں کر سکتا. بچے سے پوچھا گیا، بتاؤ چلو ہمارے ساتھ. بچے نے انکار کر دیا. چچا جان، ابو جان، آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ کی محبت یقیناً میرے دل میں ہے، آپ میرے حقیقی والد، آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے خاندان کے ہیں. لیکن خدا کی قسم، جب سے میں میرے آقا کے پاس ہوں، میں نے ایسی انتہائی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، نہ میں آپ کے اندر اتنی محبت کو دیکھا، نہ میں ہمارے خاندان میں اتنی محبت کو دیکھا. میں اب آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں میرے آقا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا. انکار کر کے بھیج دیا، چلے جاؤ، میں یہی رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو آزاد کر دیا. آزاد ہو گیا بچہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا. تو مکہ کے لوگ اس بچے کو پکارتے تھے محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتا ہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی وہ بچہ ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے کلام مجید میں جگہ عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مقدس میں نہیں.
کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اسی بچے کا نام قرآن مجید میں ہے، اس بچے کا نام ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زید، اس بچے کا نام زید ہے۔ لوگ زید بن محمد سے خطاب کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، محمد کا بیٹا زید۔ ایسے بیٹے کو کہتے متبنا۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کا جو قانون لایا گیا تھا، اسلام کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی قانون کو لے کر کی گئی تھی، متبنا۔ تو زید بن محمد لوگ پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ایسے مت پکارو، اس کو اپنے حقیقی باپ کا نام دو، حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارو۔ ادعوهم لآبائهم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسے اس کے حقیقی باپ کے نام سے بلاؤ۔ هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقی ہوتا ہے، اور منہ بولا ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹے کے اوپر جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ منہ بولے بیٹے کے اوپر جاری نہیں ہوتے۔ حقیقی بیٹا ہے تو اس کے لیے وراثت کا مال ملے گا، لڑکیوں کے مقابلے میں 2 حصے ملے گا، لڑکیوں کو 1 حصہ، لڑکا ہو تو 2 حصے، لیکن منہ بولے بیٹے کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے دی کہ اس بچے کا جو حق ہے وہ اسے ملے، تو پھر اس بچے کو اپنے حقیقی باپ کے نام سے پہچانا گیا۔ اس بچے کے حقیقی باپ کا نام حارثہ بن شرحیل حارثہ ہے، اس لیے اس بچے کا نام زید بن حارثہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ۔ تو لوگوں میں متعارف ہوا زید بن حارثہ، اب زید بن محمد کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اب بچے کا نام زید بن حارثہ، حارثہ کا بیٹا زید۔ بڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے نکاح کرنے کو چاہا کہ اب ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو قریش کی ایک معزز خاتون تھی، قریش پہلے ہی بہترین خاندان، معزز شریف خاندان، عزت والا خاندان، اس خاندان کی ایک عورت وہ بھی معزز، پیارے آقا نے حکم دیا اس معزز خاتون سے، عورت سے، کہ آپ زید سے نکاح کر لیں، آپ زید کے نکاح میں آ جائیں۔ تو ان کو پسند نہیں آیا، یہ ایک غلام تھا اور اس کا قبیلہ کوسا، میرا قبیلہ کوسا، اس کا خاندان کوسا، میرا خاندان کوسا، آج بھی چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ پیارے آقا نے عزت والوں میں اور غلاموں میں
جو یہ فرق تھا یہ فرق کو ختم کرنا چاہا. پیارے آقا نے اس فرق کو ختم کر کے مساوات کا درس دیا، برابری کا سبق سکھایا، اس لیے یہ حکم نافذ کیا اور اس خاتون اور اس عورت سے فرمایا اور حکم دیا کہ تم زید بن حارثہ سے نکاح کر لو. تو لیکن اس خاندان کے افراد نے ناپسند کیا. رسول اللہ کا یہ فیصلہ تھا، رسول اللہ کی یہ چاہت تھی، رسول اللہ کی یہ منشا تھی. اللہ اور رسول کا فیصلہ ہو گیا تو آپ میری مرضی آپ کی مرضی کسی کی مرضی نہیں چلتی. چلے گی؟ نہیں چلے گی. آیت نازل ہوئی جو آیتیں میں نے خطبہ مسئلہ میں پڑھی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کیا آیت تھی؟ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ کیا فرمان ہے باری تعالیٰ کا؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے اور ایمان والے مرد ایمان والی عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے، یہ حق ہی نہیں ہے. اذا قضى الله امره ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور وہ اس معاملے میں اپنا راستہ اختیار کرے، اپنا راستہ اپنی مرضی اختیار کرنے کا. کسی مرد مومن کو، کسی ایمان والی عورت کو اس بات کا حق ہی نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا. وہ ایسی گمراہی میں چلا گیا، اس گمراہی سے واپس آنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، محال ہے. وہ ہدایت نہیں پا سکتی. یہ آیتیں آ گئی تو اس خاتون نے قبول کر لیا. کس کی مجال ہے؟ کون شریف، کون امیر جو رسول اللہ کے فیصلے کے آگے جائے؟ کون سا خاندان جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تجاوز کر جائے، اس کے حدود کو پھلانگے، اس کی باؤنڈریز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے؟ کس میں دم ہے؟ عزت والے ہیں، خاندان اونچا ہے، لیکن اپنی جگہ رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی عہدہ کچھ کام نہیں آئے گا. سرنڈر کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. اسی لیے قبول کر لیا اس خاتون نے، اس عورت نے. نکاح ہو گیا، مگر نکاح کے بعد ازدواجی زندگی، شادی بیاہ کی جو زندگی نہیں بنا سکتی. ناچاپی بڑھتی چلی گئی. اختلافات جنم لیتے چلے گئے. کیا پیارا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر خاندان بنانے میں دشواری ہو رہی ہو، آپسی اختلافات زیادہ ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیارا نظام بنایا ہے، الگ ہو جاؤ. ضروری نہیں مر مر کے ہی زندگی گزارو، گھٹ گھٹ کر زندگی گزارو.
الگ ہونے کا بھی آپشن ہے، اسی کو ہم طلاق کہتے ہیں. ایسا ہی ہوا، زندگی نبھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، الگ ہو جاؤ، الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد میں اللہ کے حکم سے اس عورت کو اللہ کے نبی نے اپنے نکاح میں لے لیا. اللہ کے حکم سے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے حقیقی بیٹا نہیں، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوا، متبنہ بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، معزز شریف خاندانی خاتون. پتا ہے اس خاتون کا نام کیا ہے؟ امہات المومنین میں یہ بھی شمار، میری اور آپ کی یہ بھی ماں بن گئی، پیارے نبی کے نکاح میں آ گئی. ان کا نام ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. بڑی معزز خاتون تھی زینب بنت جحش. یہ اسلامی نظام ہے. اللہ اور رسول کا فیصلہ جہاں ہو جائے وہاں اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی نہیں چلتی. ایسا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. نکاح کے لیے حکم دیا، جس کے اندر طاقت ہو نان و نفقہ دے سکتا ہو، خوشحال حقوق دے سکتا ہو، اچھی طرح رہ سکتا ہو، اس نوجوان کو چاہیے نکاح کرے. انصاف کر سکتا ہو تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کرے. اگر انصاف نہیں دے سکتا تو ایک پر اکتفا کرے. قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَاحِدًا. اگر انصاف نہیں کر سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا تو ایک پر اکتفا کر لے. شریعت کا قانون ہے، شریعت کا نظام ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی پوری دنیا میں کوشش جاری ہے. یہ نظام اور یہ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں کہ وراثت میں کسے کتنا حصہ ملے گا، بیٹا ہو تو کتنا، بیٹی ہو تو کتنا، بیٹا بیٹی نہیں صرف بیوی ہے، بیوی ہے تو اسے کتنا ملے گا، اور قرضدار بھی ہے، مال اور بھی بچا ہے تو قرضداروں کو قرض کب ادا کیا جائے گا، اس کے بعد بچا ہوا مال کب تقسیم کیا جائے گا. سارے فیصلے طے ہیں، متعین ہیں. نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، وراثت کے مسئلے میں، تجارت کے معاملات میں، زندگی کا کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑا گیا. سارے حصوں میں ہماری رہبری کر دی گئی ہے، فیصلے سنا دیے گئے ہیں. ان فیصلوں کے اندر داخل ہو کر اللہ اور رسول کے فیصلوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی چیلنج کرنے کی کوشش اور تبدیل کرنے کی کوشش میں یہ قانون ہمارے ہندوستان میں متعارف کرایا گیا ہے، یہ قانون لایا گیا ہے. اس قانون کا نام UCC، یونیفارم سول کوڈ. سب ایک جیسے رہنا. جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف پیدا کیا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، انسانوں کا مزاج الگ ہے، انسانوں کا ذہن الگ ہے، رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، بولیاں الگ ہیں،
کھانے پینے کا اسٹائل الگ ہے، ہر 4 قدم پر بولی بدل جاتی ہے، تو ایسی جگہ میں ایک سا کیسا قانون چل سکتا ہے؟ بہت لوگوں نے کوشش کی بنانے کی کہ نکاح ہو تو سب ایک جیسا نکاح، نکاح کے لیے طے کر دیا جائے گا، مثال کے طور پر فلاں جگہ جا کر نکاح ہوگا، سب کو وہاں جانا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت میرے پاس کم ہے، وقت سے آگے ہی چل رہا ہوں، لیکن کوئی مسلمان غیرت والا کیا ایسے کسی انسانوں کے بنائے ہوئے فیصلوں کو قبول کر سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کے فیصلوں کے آگے کوئی فیصلہ لائے، کیا میں اور آپ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیا وہ میری اور آپ کی بھلائی اس میں ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نہ دنیا کی ہماری بھلائی اس میں ہے، نہ آخرت کی بھلائی اس میں ہے۔ دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا۔ ایسے کالے قانون کو، ایسے سیاہ قانون کو، ایسے بیکار اور گھٹیا قانون کو ہم اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ہم کبھی قبول نہیں کرتے۔ کیا آپ قبول کریں گے؟ بولیے، کیا آپ ایسے قانون کو قبول کریں گے جو قرآن اور سنت کے خلاف بنایا جائے؟ ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت میں تبدیلی، تحریف ہم برداشت کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ یہی سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی قبول کر لے تو اس کے ایمان میں شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مومن ہے، کامل ہے، وہ مومن ہی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی قانون ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام پر ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد